السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جب اس زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ کچھ خوشحالیاں بھی آئیں اور کچھ مجبوریاں بھی انسان کو اس دنیا کے اندر گھیر لیتی ہیں۔ تو انسان اپنی مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے بسا اوقات اپنے رشتہ دار، دوست، احباب سے قرض وغیرہ لیتا ہے۔ قرض لینا کیونکہ سنت ہے اور جو قرض دیتا ہے اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ البتہ جو قرض لیتا ہے اس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور جو قرض دینے والا ہے اس کو، جس نے لیا ہے، اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو قرض دار ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنا قرض لوٹا دے۔ ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض لیا اور اس نے اس کو قرض لوٹانے کا ایمان افروز طریقہ اختیار کیا۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے کسی شخص سے 1000 دینار مانگے تو اس نے کہا کوئی تم گواہ لے کر آؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، بہرحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لے کے آؤ جو تمہاری ضمانت دے۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا ضامن اور کفیل ہے۔ اس نے کہا تم سچ کہا۔ اس نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے اسے قرض دے دیے۔ قرض خواہ نے اپنے کسی کام سے سمندر میں سفر کیا اور اپنا کام پورا کیا۔ فارغ ہو جانے کے بعد جب اس نے سمندر عبور کرنے کے لیے کشتی وغیرہ تلاش کی تاکہ اس پر سوار ہو کر اپنی مقررہ مدت پر جو اس نے متعین کی تھی قرض کو ادا کر دے، تو اسے کوئی سواری نہ ملی۔ اس نے ایک بڑی لکڑی لی، اس کے اندر سے کھود کر اسے کھوکھلا کیا، اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے جو اس نے ادھار لیے تھے اس شخص سے، اور ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھ کر رکھ دیا۔ پھر اس کھوکھلی لکڑی والی جگہ پر اچھی طرح بند کر دیا اور اسے لے کر سمندر پر آ گیا اور دعا کی کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرض لیے تھے اور انہیں ادا کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تھا تو میں نے آپ کو بنایا تھا، وہ آپ کی ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے گواہ کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا میرے لیے اللہ ہی گواہ ہے، اور آپ کی گواہی پر راضی ہو گیا، اور میں نے اب بہت کوشش کی لیکن کوئی ایسی سواری ڈھونڈوں جس کے ذریعے اس کا قرض اس تک پہنچا سکوں، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اور میں اس قرض کی حفاظت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی یہاں تک کہ وہ پانی میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ واپس لوٹ آیا اور پھر وہ کسی کشتی کی تلاش میں رہا اور اپنے شہر کی طرف، تاکہ وہ اپنے شہر کی طرف نکل جائے۔ ادھر وہ شخص جس نے قرض دیا تھا نکلا سمندر کی طرف تاکہ دیکھے شاید کوئی کشتی آئے اور اس کا مال مل جائے، وہ آدمی آ جائے جو اس سے قرض لے کر گیا تھا مجھے واپس کر دے۔ لیکن اچانک اس نے ایک لکڑی دیکھی جس میں مال تھا، اس نے اسے لیا اور سوچ کے گھر والوں کے لیے ایندھن میں کام آئے گی، گھر والے اس کو جلا کر کھانا وغیرہ پکائیں گے۔ گھر جا کر اس نے اس کو چیرا تو اس میں اپنا مال پایا اور خط پایا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مقروض شخص آیا اور 1000 دینار لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی کی تلاش میں رہا تھا تاکہ تمہارا مال لے کر تمہارے پاس آ جاؤں، مگر مجھے اس وقت کوئی کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا کیا تم مجھے کچھ بھیجا تھا؟ کہنے لگا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کوئی سواری نہیں پائی اس میں کہ میں اس میں آتا۔ اس نے کہا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف سے قرض کی ادائیگی ادا کر دی ہے، جو تم نے لکڑی بھیجی تھی لہٰذا اس میں جو پیسے تھے وہ مجھے مل گئے اور وہ تمہارا خط بھی مل گیا۔ تو وہ شخص خوش ہوا اور کامیاب لوٹ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی نیک اور صالحین لوگ تھے جو اللہ کے ڈر سے ایک دوسرے کو قرض دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے تھے، اگر ان کے پاس کوئی ضامن نہیں ہوتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں لین دین کرنے، قرض لینے کا طریقہ بتا دیا۔
کہ جب تم کسی سے قرض لو تو اس کو لکھ لو اور اس کے ساتھ 2 مرد گواہ بھی بنا لو۔ اگر 2 مرد نہیں 1 مرد ہے تو 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں گواہ بنیں گی، یعنی کہ 2 عورتیں 1 مرد گواہ بنا لیں، اور چاہے قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں قرض لے کر بس یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ مجھے آپ کے اوپر اعتبار ہے، مجھے فلاں طریق کو اعتبار ہے کے بعد آپ مجھے یہ قرض مجھے لوٹا دیجئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ قرض کا بتایا ہے وہ انسان کو صاف ستھرا پاکیزہ ماحول عطا کرتا ہے۔ ایک مقررہ مدت ہونی چاہیے قرض کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ اگر بسا اوقات انسان کے پاس نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی لکھنے والا موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرض لے رہا ہے وہ قرض کے بدلے جس سے قرض لے رہا ہے اسے کوئی اپنی چیز گروی رکھوا دے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے جو کہ مجبور شخص جو آپ کے پاس قرض لینے آیا ہے آپ اسے ثواب کی نیت سے اسے قرض ادا کر دیں، اسے دے دیں اور ایک مقررہ مدت اختیار کر لیں، لکھ لیں، گواہ بنا لیں۔ اور جو قرض لینے والا ہے جب مدت مقرر ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ قرض کو ادا کر دے اور ٹال مٹول نہ کرے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔